بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مگر لوگ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے ہیں۔ کفار قرآن کو کبھی شاعرانہ کلام کہتے، کبھی جادو اور کبھی پریشان کن خیالات۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کو موت بھی آئی۔ یہ کتاب تو اللہ نے تم لوگوں کی طرف بھیجی ہے اور اس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کافر کہتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک کھیل ہے اور موت کے بعد سب کچھ یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ اللہ نے یہ آسمان اور زمین کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے، بلکہ یہاں تو حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور ہمیشہ حق ہی غالب ہو کر باطل کا بھیجا نکالتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تو ہر ایک کی طرف یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کسی شخص کو ہم نے آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ اللہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کرے گا تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ اس کو لا حاضر کرے گا، اور اللہ سب کا حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ کاش یہ کافر اس وقت کی سختی کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ ہی اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ کیا اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے یہ نہیں سوچتے کہ جن سے یہ اللہ کے سوا مدد مانگتے ہیں وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادا کو لمبی مدت تک آسائشیں بخشی ہیں، یہاں تک کہ آسائشوں کی زندگی میں ان کی ساری عمر بسر ہو گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ان پر زمین تنگ کرتا آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور کہا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کی درگت بنا دوں گا۔ چنانچہ جب وہ لوگ اپنا تہوار منانے شہر سے باہر چلے گئے تو آپ نے بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ دیا اور صرف سب سے بڑے بت کو رہنے دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے ٹوٹے ہوئے بت دیکھ کر پریشان ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا کر بڑے بت سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس تم پر اور تمہارے بتوں پر۔ جب وہ لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دو۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر آگ نے آپ کو نہ جلایا بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تخت و سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خدا کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے بنے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح اور تحلیل پڑھتے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تعریف میں مشغول ہو جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات کو تابع کر دیا گیا تھا۔ ایوب علیہ السلام ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے رب سے دعا کی تو ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا میری مشکلات دور کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جس کے سبب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ ایمان والا شخص نیک کام میں جو محنت کرتا ہے اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہ سن سکیں گے، فرشتے ان کو جنت میں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جو لوگ حقیقت کا علم رکھے بغیر قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور شیطان کے پیروکار بنے ہیں، شیطان ان کو دوست بن کر جہنم تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تم غور کرو کہ کس طرح تم ماں کے رحم میں ایک پانی کا قطرہ تھے، پھر مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد تمہیں پیدا کیا، پھر تم جوان ہوئے، پھر کوئی جوانی میں مرا اور کوئی بوڑھا ہوا، پھر دیکھو تمہارے سامنے پانی برسا، زمین میں پانی کی بدولت خوش منظر باغات اگ آئے۔ ان مثالوں پر غور کرو اور سمجھو کہ قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے۔ گردن اکڑا کر اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے دنیا اور آخرت میں ضرور رسوا ہوں گے۔ بعض ایسے بھی انسان ہیں جو دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ملے تو مطمئن ہو گئے
اور اگر کوئی آزمائش آئی تو الٹے پھر گئے۔ دنیا اور آخرت کا خسارہ ایسے لوگوں کا مقدر ہے۔ قرآن آ چکا ہے مگر ہدایت وہی پائے گا جسے اللہ پسند کرے گا۔ جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان کافروں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈال دیا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے شاہانہ لباس زیب تن کے جنت میں عیش کر رہے ہوں گے۔ ہر امت میں قربانی رائج رہی ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ واحد کے فرما بردار بن جاؤ، اور عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ناداروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ کے ہاں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ قیامت کے روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی دے گا۔ اے لوگوں، ایک مثال غور سے سنو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا ہی کمزور ہے جس سے یہ مانگ رہے ہیں۔ دراصل ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ بس نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وہ اچھا دوست اور خوب مددگار ہے۔